بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کا خزینہ مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی نماز جاندار بنائیں، شاندار بنائیں، ایسی نماز نصیب فرمائیں جو قبول ہو، اور ایسی نہ ہو کہ گندے کپڑے کی طرح واپس ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ تھوڑا سا سوچیں، نماز کے بغیر ایمان کا سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق بخشی ہے۔ بے نمازی کا کچھ پتہ نہیں کہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں۔ ہمیں نماز نصیب ہوئی، اس پر ہمیشہ شکر ادا کیا کریں، ہر نماز کے بعد باقاعدہ احسان مان کر شکر۔ مگر ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہماری نماز حقیقی نماز بن جائے۔ نماز کیا ہے؟ شہنشاہ اعظم مالک الملک کے دربار میں حاضری، رب العالمین سے باتیں اور مناجات، اور ایک روحانی سفر۔ کیا ہماری نماز میں حاضری اور حضوری ہے؟ کیا اس میں بات چیت کا تبادلہ ہوتا ہے؟ یعنی ہم بولیں اور وہ جواب ارشاد فرمائیں، ہم مانگیں اور وہ قبولیت کا حکم صادر فرمائیں۔ کیا ہم کبھی اپنی نماز میں زمین سے اوپر اٹھے ہیں؟ نہیں اٹھتے تو پھر نماز معراج کیسے ہو گئی؟ معراج میں تو عروج ہوتا ہے، یعنی بلندی کا سفر، اونچی پرواز۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت وہ ہوتی ہے جو روح سے ہو، دل سے ہو، جسم سے ہو، جان سے ہو، یعنی پوری غلامی، پکی غلامی۔ اگر ہمیں نماز میں یہی معلوم نہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا کہا، کیا سنا اور کیا مانگا، تو پھر ہماری نماز کیسے بنے گی؟ تھوڑا سا سوچیں کہ اگر ہم بے توجہی والی نماز پڑھیں گے تب بھی وہی وقت لگے گا، اور اگر توجہ سے پڑھیں گے تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا۔ نماز ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے۔ جی ہاں، نماز اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ الغنی ہیں، المغنی ہیں اور الصمد ہیں، بے نیاز غنی بادشاہ، کسی کی عبادت کے بالکل محتاج اور ضرورت مند نہیں، جبکہ ہم انسان ظلوم ہیں، بڑے ظالم، جہول ہیں، بڑے جاہل، ضعیف ہیں، بہت کمزور، عجول ہیں، بہت جلد باز، قطور ہیں، تنگ دل، ہلوع ہیں، بے حوصلہ۔ ہم ایک پانی کے قطرے اور مٹی سے بنے ہیں، ہم جسم کے اندھیروں میں قید اور خواہشات کے کنویں میں بند ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے علم کی روشنی کی، طاقت کی، حوصلے کی، مضبوطی کی، نور کی اور آزادی کی۔ یہ سب کچھ نماز سے ملتا ہے۔ صرف یہی کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ نماز ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، وہ دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے۔ نماز کے بغیر ہم انسان نہیں بن سکتے، نماز کے بغیر ہم حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے، نماز کے بغیر ہم با اخلاق نہیں بن سکتے، نماز کے بغیر ہم متقی نہیں بن سکتے، نماز کے بغیر ہم اندھیروں سے نہیں نکل سکتے، نماز کے بغیر ہم قبر اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نماز کے بغیر ہم سکون نہیں پا سکتے، اطمینان نہیں پا سکتے، پاکیزہ رزق نہیں پا سکتے، نماز کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق حاصل نہیں کر سکتے، نماز کے بغیر ہم اس دنیا سے خوش و خرم آخرت کی طرف نہیں جا سکتے۔ نماز ہماری ضرورت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی ضرورت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہماری یہ ضرورت پوری فرمائی، ہمیں 5 وقت کی فرض نماز، جمعہ اور عیدین کا پرنور اجتماع اور وتر کی عزت والی نماز عطا فرمائی، اور 24 گھنٹے ہمارے لیے نماز اور سجدے کا دروازہ کھلا رکھا، سوائے چند منٹ کے۔ یہ چند منٹ چھوڑ کر باقی ہم جب چاہیں نماز کے براق پر سوار ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، ان سے جی بھر کر باتیں کر سکتے ہیں، ان کا محبت بھرا جواب پا سکتے ہیں، ان سے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں، اور ان کے بہت ہی قرب کا مقام سجدے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانے کی فکر کرے، دعا کرے، محنت کرے۔ ایک بہت عجیب اور پرکیف منظر، اللہ کرے یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ منظر اس قدر سچا اور حقیقی ہے کہ اسے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یا اللہ، آپ کا بے حد شکر، آپ نے یہ منظر ارشاد فرمایا، اپنے بندوں پر اتنا عظیم احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمودہ منظر ایک حدیث کے ذریعے ہمارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور ان کی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امت کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی والدہ معظمہ محترمہ کو جزائے خیر اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی حیات مبارکہ میں ان سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے جو مسلمان ان کے لیے اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امہ رضی اللہ عنہا۔ پھر یہ حدیث مبارک ہم تک کئی سچے اور ثقہ راویوں کے ذریعے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام راوی حضرات اور امام مسلم کو جزائے خیر اور مغفرت عطا فرمائے۔ ہم نے مسلم شریف کی یہ حدیث اپنے صاحب علم و عمل و تقوی استاد حضرت اقدس مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی۔ وہ شاگرد تھے امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاذ محترم اور ان کے استاذ محترم امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اور آگے امام مسلم تک ان کے تمام اساتذہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیجئے منظر دیکھیے اور اسے بار بار پڑھ کر اور دوسروں کو بار بار سنا کر اپنے دل پر نقش کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی برکت سے ہماری نماز میں ایک عجیب نور اور ایک عجیب لذت آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ بس جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا عجیب حیرت انگیز اور خوشنما منظر ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ شریف شروع کی اور رابطہ شروع ہو گیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے تصدیق آ رہی ہے کہ ہاں میرے بندے تو نے سچ کہا۔ ہم مانگ رہے ہیں اور وہاں سے منظوری کا فیصلہ نقد سنایا جا رہا ہے۔ بندے کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا جواب ضرور آتا ہے، مگر بندہ کچھ سمجھے بھی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے اور کیا اسے اپنے بولے کا یقین بھی ہے یا نہیں۔ بس جو بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے تو اسے ضرور جواب ملتا ہے۔ بعض اللہ والے یہ جواب سنتے ہیں، بعض کو یہ محسوس ہوتا ہے اور بعض کو اس کی کیفیت سے سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ اس طرح سے ہر نماز میں پڑھیں، آپ کی نماز حلاوت، مٹھاس اور توجہ سے بھر جائے گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار فاتحہ پڑھتے رہیں تاکہ بار بار جواب آتا رہے، بات چیت ہوتی رہے، اونچا سفر ملتا رہے۔ جن لوگوں کو اس کی توجہ نصیب نہیں ہے وہ نفل نماز میں یہ توجہ حاصل کریں، سورہ فاتحہ کی ہر آیت سمجھ کر پڑھیں اور جواب ملنے کا یقین رکھیں۔ اگر شیطان توجہ بھٹکا دے اور کوئی آیت بغیر توجہ گزر جائے تو اسے دوبارہ پڑھیں اور آپ اس وقت تک لگے رہیں جب تک مکمل توجہ سے پوری سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں، مگر اس طرح صرف نفل نمازوں میں کریں۔ فرض، وتر اور سنتوں میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ایک ہی بار پڑھیں اور اس میں محنت اور ہمت کریں کہ اسے ٹھیک ٹھیک توجہ سے پڑھ لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ، مطلب اور مفہوم آتا ہو۔ ایک گزارش، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور الہی تقسیم کے بارے میں مسلم شریف کی جو روایت اوپر بیان کی گئی ہے اسے اچھی طرح بار بار پڑھیں، بلکہ اچھا ہوگا کہ اسے یاد کر لیں۔ اس طرح یہ مبارک جملے دل میں گونجتے رہیں گے، حمیدنی عبدی، اثنا علی عبدی وغیرہ۔ اور ہم جب بھی نماز یا نماز سے باہر سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس مبارک حدیث قدسی کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم پر فاتحہ کھلتی چلی جائے گی اور سورہ فاتحہ ہر چیز کی فاتحہ ہے، یعنی ہر خیر کا دروازہ کھولنے والی۔ حضرت سید شہید رحمہ اللہ۔ اگلی بات پڑھنے سے پہلے کچھ مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا۔
بچپن سے ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہونے والے اور جوانی ہی میں مجدد اور کتب کا مقام پانے والے حضرت سید احمد شہید، سبحان اللہ کیا شان تھی اور کیا مقام، مختصر سی زندگی مگر ایسی بھرپور کہ صدیوں عمر پانے والے بھی اس کے لیے ترسیں۔ حضرت سید صاحب شہید کی سیرت و سوانح پر اب تک ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ امت کے کئی مقبول اہل علم، اہل قلم نے اپنی زندگیاں حضرت سید صاحب کے حالات سمجھنے اور لکھنے کے لیے وقف کر دیں اور یہ مبارک سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حضرت سید صاحب شہید رحمہ اللہ 1201 ہجری بمطابق 1786 عیسوی رائے بریلوی میں پیدا ہوئے اور سن 1246 ہجری بمطابق 1831 عیسوی بالا کوٹ میں شہید ہوئے، یعنی صرف 45 سال کی عمر، مگر کارنامے دیکھیں تو ایک ایک دن عشروں پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر صغیر میں احیاء جہاد فی سبیل اللہ کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو بے شمار عبقری صفات عطا فرمائیں اور آپ سے جہاد کا ایسا کام لیا جو انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جہاد کی اصل محنت کے ساتھ ساتھ آپ نے احیاء حج کا بھی بیڑا اٹھایا۔ اس وقت جب کہ ہندوستان میں سفر حج کی منسوخی کے فتوے چل رہے تھے، آپ اپنے 400 رفقائے کرام اور اہل خانہ کے ساتھ بالکل خالی ہاتھ حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ رائے بریلی سے مکہ مکرمہ تک کا یہ سفر آپ نے 10 مہینے میں طے فرمایا۔ کلکتہ پہنچنے تک آپ کے رفقائے حج کی تعداد 750 ہو گئی۔ راستے میں ہزاروں افراد آپ کے روحانی اور علمی فیض سے مستفید ہوئے اور ہزاروں مسلمانوں نے آپ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حج کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے برابر ہوتے چلے گئے اور آپ نے سن 1237 ہجری بمطابق 1822 عیسوی والے سال حج بیت اللہ کا شرف پایا۔ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک کا یہ سفر 2 سال 10 مہینے میں طے ہوا اور اس دوران ہر راستے اور ہر منزل پر آپ کا فیض عام جاری و ساری رہا۔ حج سے واپسی کے بعد آپ ہمتاً جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ بڑے بڑے اہل علم اور صاحب تاثیر اللہ والے بزرگ اس عظیم تجدیدی محنت میں آپ کے ہم قدم تھے۔ بہت ہی عجیب داستان ہے، بس ایمان تھا اور ایمان کی بہاریں، جہاد تھا اور جہاد کے انوارات۔ سن 1241 بمطابق 1828 آپ نے ہجرت و جہاد کا یہ طویل اور ایمان افروز سفر شروع فرمایا، جو بالآخر 24 ذوالقعدہ سن 1246 ہجری بمطابق 6 مئی سن 1831 عیسوی بالا کوٹ میں مکمل ہوا۔ حج بیت اللہ کے موقع پر ایک مرتبہ طواف میں خیال آیا کہ اہل و عیال کے ساتھ اب ہندوستان واپس کیوں جاؤں جو دارالحرب ہے، بہتر ہے حرم پاک ہی میں بیٹھا رہوں، لیکن غیب سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں بیٹھے رہو گے تو ہم اپنا کام کسی دوسرے سے لیں گے۔ اس پر واپسی کا ارادہ پختہ ہو گیا، اپنا کام یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت سید صاحب تو بچپن سے اسی کام کی فکر اور تڑپ دل میں لیے ہوئے تھے، اور پھر جوں جوں آپ کا روحانی مقام بلند ہوتا گیا، اسی قدر جہاد کے ساتھ آپ کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ بس حرم شریف کے انوارات کی لذت میں تھوڑی دیر کے لیے سفر جہاد مؤخر کرنے کا ارادہ دل میں آیا تو فوراً تنبیہ ہو گئی اور آپ حج کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ صفت تاثیر۔ حضرت سید صاحب شہید کو اللہ تعالیٰ نے جن بے شمار نعمتوں اور صفات سے نوازا، ان میں سے ایک اہم صفت آپ کی قوت تاثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام اور آپ کی بات میں تاثیر رکھی تھی کہ وہ فوراً سننے والے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر مقبول ولی کی طرح حضرت سید صاحب شہید بھی نماز اور نماز کی تعلیم کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ توجہ اور خشوع والی نماز سکھانے پر بھی زمانے کے کئی بڑے اہل علم آپ کے معتقد اور مرید ہوئے۔ اس بارے میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کا قصہ بہت معروف ہے۔ ان حضرات نے شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت سید صاحب ہمیں 2 رکعت نماز ایسی ادا کروا دیں جس طرح کی حضرات صحابہ کرام کی نماز تھی تو ہم آپ کے مقامات اور آپ کی ولایت کے قائل ہو جائیں گے۔ حضرت سید صاحب شہید نے ایک رات ان کو 2 رکعت نماز ادا کروائی تو وہ زندگی کے آخری دم تک آپ کے ہمدم، رفیق، خادم اور مرید رہے۔ حضرت سید صاحب رحمہ اللہ نماز کا طریقہ خود بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بعض اہل علم مریدین نے حضرت سید صاحب شہید کا یہ بیان نقل کر لیا اور پھر یہ رسالے کی صورت میں حقیقت الصلاۃ کے نام سے حضرت سید صاحب شہید کی زندگی میں ہی شائع ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سید صاحب شہید سورہ فاتحہ کی بہت عجیب تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے کئی نامور اہل علم حضرت سید صاحب کی تفسیر سورہ فاتحہ سن کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ کی یہ تفسیر حضرت اقدس مولانا عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمائی اور یہ بھی حضرت سید صاحب کی زندگی میں شائع ہونا شروع ہو گئی۔ ادنا خدمت۔
الحمدللہ حضرت سید صاحب شہید رحمہ اللہ کے یہ دونوں رسالے مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت فائدہ ہوا۔ حالانکہ تفسیر کے طالب علم کے طور پر ان رسالوں میں بظاہر کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، تقریباً وہی کچھ تھا جو عرصے سے پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، مگر حضرت سید صاحب شہید رحمہ اللہ کی قوت تاثیر نے یہاں بھی اپنا رنگ دکھایا، اور یوں محسوس ہوا کہ پہلی بار ایسی تفسیر اور نماز کا ایسا طریقہ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ان مؤثر اور ایمان افروز تحفوں کو آسان الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت سید صاحب شہید رحمہ اللہ کے ساتھ جو قلبی تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نصیب فرمایا ہے، اس کا بھی تقاضا تھا کہ آپ کے کام کی کچھ خدمت کی جائے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ ادنا سی خدمت معرفت نامہ کے نام سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دارین میں نافع بنائے۔ تھوڑا سا انتظار۔ اوپر جو تحریر آپ نے پڑھی یہ نئی کتاب کا کچھ تعارف ہے۔ کتاب کا نام ہے معرفت نامہ۔ یہ مختصر سی کتاب بہت سے انمول، گراں قدر اور قیمتی نوادرات پر مشتمل ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے پر اثر ملفوظات، سورہ فاتحہ کی عجیب تفسیر، شاندار نماز کا طریقہ اور کئی اہم عبارات۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں، 15-20 دن تک یہ کتاب انشاءاللہ شائع ہو جائے گی۔ فی الحال طباعت کے مراحل میں ہے۔ معرفت کا یہ جام جو معرفت نامہ کے نام سے آ رہا ہے، مدینہ مدینہ کا فیض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کے ساتھ سچی نسبت نصیب فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔